عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، دین اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے۔ دین کا نصف حصہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے، ایک بڑا حصہ پاکیزگی ہے، اور اس پاکیزگی میں صفائی ستھرائی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس نے آپ سے سنا کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ پسند ہے میرے کپڑے بڑے ہی خوبصورت ہوں، میرا جوتا سب سے اچھا ہو۔ مطلب بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، حسن و جمال پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی پسند کرتے ہیں، تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ کہیں میں تکبر میں شامل تو نہیں ہو جاؤں گا کہ میں چاہتا ہوں میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرا جوتا سب سے اچھا ہو، ہر چیز میری اچھی ہو، سب سے خوبصورت نظر آئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ خوبصورت دین ہے، اس میں جہاں اندرونی طہارت کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بیرونی صفائی ستھرائی کا بھی بہت ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اہل قباء کے بارے میں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء میں ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں ایسی جو خوبی ہے جو اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے تو وہ کون سی خوبی ہے؟ وہ کہتے ہیں تو اس وقت عام طور پر استنجا کے لیے مٹی استعمال کی جاتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم استنجا کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی استعمال کرنے چونکہ زیادہ صفائی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو وہ لوگ دوسری خوبیوں کے ساتھ اس خوبی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھایا کرتے تھے، جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو سکھاتا ہے تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں نے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ ان ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم الخراء، یہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی جو تمہارا نبی ہے یہ تو ہر چیز تمہیں سکھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے واش روم میں بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے، قضائے حاجت کیسے کرتے، تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے اس نے مذاق کیا کہنے والے نے، تو وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلایا، انہ نہانا ان یستنجی احدنا بیمینہ، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، کیونکہ دائیں ہاتھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ او یستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا۔ ونہا عن الروث والعظام، کہ ہمیں گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے، خشک گوبر جو ہوتا ہے اس سے استنجا سے منع کیا کہ وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے استنجا کرنے سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، اور ہڈی جو ہوتی ہے وہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ استنجا سے بھی منع کیا۔ وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور ہمیں کہا گیا کہ استنجا مٹی سے، پتھر سے کرنا ہے یا مٹی سے کرنا ہے تو 3 ڈیلے یا 3 پتھروں سے کم نہیں ہونے چاہیے تاکہ اچھی طرح استنجا ہو جائے۔ تو انہوں نے اس میں کوئی شرم حیا محسوس نہیں کی، بلکہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ لوگوں کو آداب سکھلانا، یہ واش روم استعمال کرنا، یہ آپ کسی بھی قوم کی
جو ذہنی جو سطح ہے اس کا اندازہ ان کے واش روم سے ہی ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جا کے دیکھنا ہو کہ وہ گھر والے کیسے ہیں تو دو چیزیں دیکھو، ان کا کچن دیکھو اور ان کا واش روم دیکھو، اس سے پتہ چل جائے گا یہ گھر والے کیسے ہیں. اگر یہ واش روم بیت الخلاء ہی استعمال کرنا نہ آئے اور جو جائے وہاں پہ گندگی ڈال کے آ جائے تو اس سے بڑی نجاست اور کون سی ہے، اور اس سے بڑی طبیعت کو مقدر کر دینے والی اور طبیعت کو پریشان کر دینے والی چیز کون سی ہے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھلائی گئی اور صفائی ستھرائی کا خصوصی طور پر اہتمام کا ہمیں حکم دیا گیا. اور جو فرمایا گیا نا الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے وہ طہارت پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے. تو اس میں صفائی ستھرائی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی اس سے مراد ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ صفائی ہو جاتی ہے پاکیزگی نہیں ہوتی. پاکیزگی اور چیز ہوتی ہے اور صفائی اور ہوتی، طہارت اور چیز ہوتی ہے صفائی، لیکن صفائی بہرحال پاکیزگی کے اندر شامل ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، صفائی ستھرائی کا اسلام نے اتنا اہتمام کیا کہ جہاں 5 نمازیں فرض کی ہیں وہاں ان 5 نمازوں کے ساتھ وضو کو بھی لازمی قرار دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ وضو جو ہے وہ کس قدر انسان کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں. اگر سو کے اٹھے تو برتن کے اندر نہیں دھونے، برتن سے باہر دھونے ہیں. پھر اس کے بعد کلی ہے، پھر اس کے بعد ناک صاف کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، بازوؤں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں. اچھا اب دیکھیں، ایک انسان جو ہے آپ کے سامنے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کے جسم کے جتنے کھلے ہوئے حصے ہیں وہ سارے کے سارے دھوئے جاتے ہیں. جسم کے جتنے کھلے حصے ہیں، بلکہ بازو جو ہے یہ بعض دفعہ کھلے ہوتے ہیں اور اکثر کھلے نہیں ہوتے، لیکن ان کو بھی کھول کے ان کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا. یعنی اتنی زیادہ طہارت کا حکم دیا گیا، اتنی زیادہ صفائی کا حکم دیا گیا. بظاہر دیکھیں ایک انسان ہے وہ پیشاب کر کے آتا ہے تو وہ طہارت تو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو منہ دھونے کا کیوں کہا گیا؟ اور اسی طرح اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہونے سے، لیکن منہ دھونے کا کیوں کہا گیا؟ ہاتھ دھونے یا منہ دھونے یا پاؤں دھونے یا سر کا مسح کرنا ہے. تو یہ صفائی کا خصوصی اہتمام ہے. ایک بندہ ایک دن میں جو ہے وہ کتنی نمازیں ایک بندے پر فرض ہیں؟ 5. اور وضو میں ایک عضو کو کم از کم کتنی دفعہ دھونا ہے؟ تو کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ سب سے کامل ہے. ایک بندہ ہے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ صلاۃ الضحیٰ یعنی وہ چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے. اگر کوئی شخص یہ 7 نمازیں پڑھتا ہے اور وضو کامل کرتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، مکمل وضو، تو کم از کم وہ ایک دن میں 21 مرتبہ اپنے چہرے کو، اپنے بازوؤں کو اور اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے جو سر عام طور پر ڈانپا ہوتا ہے. تو اتنی جو ہے وہ طہارت اور اتنی صفائی کا جو ہے وہ اسلام میں اہتمام کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ جو غسل کرنا ہے، غسل آپ دیکھ لیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں غسل کا اتنا اہتمام نہیں ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں غسل کا اہتمام نہیں ہے، لیکن اسلام میں غسل کا کتنا اہتمام کیا گیا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو زیادہ غسل نہ کریں. بعض لوگ ہوتے کہتے پانی ضائع ہوتا ہے. آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے ایک دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ نے فرمایا یہ اسی طرح جس طرح کوئی شخص 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے. تو اب آپ نے اس کو بھی برا نہیں کہا کہ ایک شخص 5 دفعہ اگر نہاتا ہے تو، یعنی کہ غسل کو کسی طریقے سے بھی منع نہیں کیا گیا اور بلکہ غسل کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس کے لیے کتنے مواقع بنائے گئے. مثال کے طور پر جنابت ہے، نوجوان جو ہے وہ اس کو خواب میں کوئی مسئلہ یا اس طرح میاں بیوی کا ملاپ، تو وہاں پہ غسل فرض کر دیا گیا.
اور ایسا غسل جو ہے وہ فرض کیا گیا کہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی بال اس میں خشک نہیں رہتا. اور اسی طرح کوئی عورت مخصوص ایام سے، حیض کے ایام سے پاک ہوتی ہے، اور اسی طرح نفاس سے، ولادت کے بعد اس وقت غسل جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا حکم اس کو کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ وغیرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وہ غسل کرے، کیونکہ وہ طاہر نہیں ہے. غسل کیا ہے، غسل کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جمعے کا، اگر عام مسلمان ہے، جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ آدمی پر غسل جمعے کا جو ہے وہ فرض ہے. تو بعد میں اس فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام کیا گیا ہے. بلکہ بعض علماء تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جمعے کا غسل جو ہے وہ فرض ہے، جمعے کو غسل کرنا فرض ہے. تو بہرحال دلائل یہی ہے کہ یہ مستحب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے غسل کا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل، جہاں جمعے کے جو ہے وہ فضائل ذکر کیے گئے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اتنا اجر ملتا ہے. من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اپنے بال دھوئے، وبکر وبتکر ودنا من الامام، پھر آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد سارے اہتمام کرے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملتا ہے. لیکن ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ من اغتسل یوم الجمعہ، ابتدا ہوتی ہے کہ غسل کرے، سب سے پہلے غسل کر کے وہ مسجد سے آئے. تو اس قدر غسل کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. اسی طرح عید کے دن غسل کرنا یہ بھی جو ہے وہ سنت ہے کہ عید کے دن خاص طور پر غسل کا اہتمام کیا جائے. تو دیکھیں چہرہ دھونا، غسل کرنا، کتنا صفائی ستھرائی کا اسلام میں اہتمام کیا گیا ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف غسل سے یا وضو سے جن کی طہارت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر دانت صاف کرنا ہے، تو یہ دانت جب وضو کرنا ہے نا، تو وضو کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف بس منہ میں پانی ڈال کے پھینک دو، ایسے نہیں، بلکہ جب وضو کرنا ہے تو دانتوں کو اچھی طرح انگلیوں سے ملنا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے وضو کرنے میں. بعض لوگ ہوتے صرف منہ پانی ڈال کے نکال دیتے، منہ پانی ڈالا نکال دیا، صرف کلی کی نہیں بلکہ انگلی کے ساتھ دانتوں کو ملنا چاہیے. اور اسی طرح دانتوں کی صفائی کسی چیز کے ساتھ، خاص طور پر جو ہے اصل چیز کیا ہے؟ مسواک، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی. تو آپ مسواک کا اہتمام بھی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں تو میں ان کو حکم دے دوں کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرے. کیا مطلب؟ کہ آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ حکم دیتے تو نہ کرنے والا گناہگار ہوتا، نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. اس کو وضو کا اگر حصہ قرار دے دیا جاتا. بعض دفعہ انسان ایسی جگہ پہ ہوتا ہے اس کو مسواک دستیاب نہیں ہوتی اور وہ مسواک نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر اس کے لیے مشقت ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے آپ نے فرض قرار نہیں دیا. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں صرف مشقت کی ڈر سے، اگر مشقت نہیں ہے تو پھر میں اس کو فرضی کر دیتا، اگر مشقت نہ ہوتی تو پھر میں اس کو فرضی کر دیتا. تو اس سے ہمیں مسواک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کتنا اہتمام کرتے تھے. کہ دن میں کتنی دفعہ انسان وضو کرتا ہے؟ 5 دفعہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. اور اسی طرح رات کو اٹھتے تہجد کی نماز کے لیے تو پھر بھی مسواک کیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تو پہلا کام کیا کرتے؟ تو جواب دیا گیا کہ آپ مسواک کرتے. یعنی کہ رات کو بھی مسواک کی، فجر میں بھی مسواک کی، اور اس کے بعد بھی گھر میں جب بھی آئے آپ کتنی دفعہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن بعض لوگ ایسے جو ہے وہ عجیب قسم کے کہ پورا دن میں ایک دفعہ برش بھی نہیں کر سکتے، پورا دن ان کا گزر جاتا ہے وہ برش بھی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں کرتے. 7 دفعہ 8 دفعہ یا 10 دفعہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ تو الگ ہے، وہ پورا دن ان کا ایسے گزر جاتا ہے، ایک دفعہ بھی وہ برش نہیں کرتے. اور آپ مسواک کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ صرف یہ صفائی کے لیے نہیں ہے، السواک مطہرۃ للفم،
کہ یہ منہ کے لیے تو اس میں صفائی ہے، مت طاہر کر دیتا ہے، منہ کو بھی پاک کرتا ہے، مرضات للرب، یہ اللہ کے لیے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے منہ کی صفائی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے نا ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اکثر ان کے منہ سے بدبو وغیرہ وہ آتی ہے، اور بعض دفعہ تو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ صفائی کر لیتے ہیں، دانتوں کی صفائی کر لیتے ہیں، زبان کی صفائی نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، آپ زبان بھی صاف کرتے تھے، دانت بھی صاف کرتے تھے، اور مسوڑے جو ہوتے ہیں، مسوڑے ان کو بھی، ایک حدیث میں آتا ہے سورہ نسائی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے تو آپ کا ہونٹ جو ہے وہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، مطلب آپ صرف دانتوں کے نہیں بلکہ نیچے مسوڑوں تک کی صفائی کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ان کے منہ سے کوئی سمیل، کوئی بدبو آتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائیں، اپنا علاج کروائیں، فوری طور پر ڈاکٹر سے، طبیب سے، حکیم سے، جس سے بھی ہو اس سے رجوع کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور فوری طور پر ممکن نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچائیں۔ وہ آگے انشاءاللہ وہ حدیث مزید ابھی آئے گی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، مثال کے طور پر اپنے چہرے کو ڈھانپیں، اور لوگوں سے ویسے بھی یہ آداب میں سے ہے کہ کسی سے گفتگو کرنی ہو نا ذرا فاصلے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بالکل قریب ہو ہی جاتے ہیں، حتیٰ کہ منہ سے نکلنے والی کوئی بدبو یا منہ سے نکلنے والا تھوک وہ دوسرے کے منہ پر پڑتا ہے۔ اس لیے گفتگو بھی کریں تو تھوڑے سے فاصلے سے کرنی چاہیے۔ تو اگر کسی کو ایسی کوئی تکلیف ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا علاج کروائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ فرشتوں کو بھی تکلیف، انسانوں کو ہی نہیں، انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدم، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اذیت محسوس کرتے، بدبو وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمیں جو بال ہیں، بال یہ انسان کے خوبصورتی کی علامت ہے، انسان کے لیے حسن و جمال ہے۔ مثلا سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی جو ہے وہ ان کی عزت کرے، یکرمہ، اس کو اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے اور اپنے بالوں کا اہتمام کرے۔ اور ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ راسہ، کیا اس کے پاس کوئی تیل وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو یہ اکٹھا کر سکے، اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ اس کا اہتمام کر سکے۔ تو اس لیے داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ان کی کنگھی کر کے رکھے، تیل بندہ لگا کے رکھے، جو بھی تیل دستیاب ہو، یا کم از کم بندہ اس کی کنگھی کر کے رکھے اور اس کو صاف ستھرا رکھے۔ یہ نہ ہو کہ انسان ایسے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی مذاق بن جاتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک بندہ سے سنا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، جھاڑی رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ایسا آپ کسی کو موقع کیوں دیتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہو؟ داڑھی انسان کا عزت ہے، وقار ہے، داڑھی رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم قرار دیا، تو اس کو رکھو تو عزت کے ساتھ رکھو۔ اور اگر کسی کے بال بلکہ اس کو جو ہے وہ رنگ لگا کے، اس کو اچھے طریقے سے تیل لگا کے اس کی جو ہے وہ بکھرنے نہ دو اس کو، بلکہ اس کو اکٹھا کر کے رکھو۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، اسلام نے ان کا بھی اہتمام کیا۔ اور دوسرے مذاہب نے، آپ دیکھیں یہود نصارہ، وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنے دین کے مخالف سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بال ہیں، کچھ بال جو سر کے بال ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، داڑھی کا، لیکن جو دوسرے زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں ان کے اور مونچھوں کے بال ہیں
کچھ کو تراشنے کا حکم دیا گیا، کچھ کو اکھاڑنے کا حکم دیا گیا، کچھ کو منڈوانے کا حکم دیا گیا کہ یہ جو زائد بال ہے ان کو منڈواؤ، ان کو کھڑواؤ، ان کو کٹواؤ۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے، آپ نے فرمایا اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں شامل ہے، انسان کی فطرت کے اندر، یہ جو فطرت سلیمہ ہے اس کے اندر 10 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 قص الشارب، مونچھوں کا کٹوانا۔ بعض لوگ اس میں سمجھ کر کہتے ہیں کہ مونچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، مونچھ رکھتے ہیں، مونچھ ٹھیک ہے، مونچھ منڈوانے کا حکم نہیں ہے، مونچھ کٹوانے کا حکم ہے، یہ بات یاد رکھیں، مونچھ منڈوانے کا حکم نہیں ہے، مونچھ کٹوانے کا حکم ہے۔ اور یہ کتنی کٹوانی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک صحابی کے مسواک رکھ کر کاٹی تھی۔ تو یہ اس طرح کہ کم از کم انسان اگر کچھ پیے تو کھائے پیے تو یہ مونچھوں کے بال اس کے اندر نہ جائے۔ بعض لوگ ہیں وہ دودھ پیتے، لسی پیتے، وہ بعد میں پیتے، ان کی مونچھیں پہلے پیتی ہیں اور مونچھوں کے اندر جتنی بھی گرد و غبار لگی ہوتی ہے ساری اس کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ پی کے بڑے شوق سے اس کو تاؤ دیتے ہیں، ساری گندگی میں نے اپنی مونچھوں کی پی لی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ قص الشارب، اب فرمایا اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مونچھوں کا ترشوانا۔ نمبر 2 اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دینا، داڑھی کو معاف کر دینا، اس کو نہ کٹوانا نہ اس کو منڈوانا۔ نمبر 3 السواک، مسواک کرنا، جس کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے۔ والاستنشاق، چوتھی چیز ہے ناک کو پانی لگا کے جھاڑنا، ناک کو پانی لگا کے جھاڑنا۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ جس وقت وضو کرے نا اس وقت اپنی ناک کو اچھی طرح صاف کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے وہ جناب انگلی ناک کے اندر دی ہے اور لوگوں کے سامنے ہی ناک صاف کرتا پھرے، ایسے نہیں کہ وضو کرنا ہے نا تو بندہ ذرا اہتمام سے اس وقت اپنی ناک کو صاف کر لے۔ اور اسی طرح وقص الاظفار، قص الاظفار، اپنے ناخن تراشنا، ناخن تراشنا کہ اتنے کوئی میل کچیل نہ پھنسے، اتنے تراشنے۔ وغسل البراجم، اور جو جوڑ ہیں ان کو دھونا، غسل البراجم، جوڑوں کا، پاؤں کے اور ہاتھوں کے جوڑوں کو دھونا۔ ونتف الابط، اور بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا۔ تو یہ اصل جو ہے وہ لوگ اس کو اکھاڑا ہی کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اس کو جو ہے وہ ریزر کے ساتھ مونڈ لیتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ وحلق العانہ، اور زیر ناف بالوں کو منڈوانا، زیر ناف بالوں کو منڈوانا۔ وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء، یعنی استنجا کے وقت پانی کو اچھی طرح استعمال کرنا۔ اور 10ویں چیز ہے المزمزہ، کلی کرنا، المزمزہ کلی کرنا۔ یہ اس کو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا یہاں خصوصی ذکر یہ ہے، اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو وضو کا حکم دیا ہے تو اس میں اس میں کلی کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم ہے، اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو چہرے کو دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو بھی ساتھ شامل فرما دیا۔ حضرات گرامی، اپنی صفائی اپنے جسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، اس کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ما علی احدکم ان یجد ان وجد ان یتخذ الثوبین لیوم الجمعہ سوا ثوب محنتہ، کہ جو لوگ عام جن کپڑوں میں، ایسے ہوتا تھا نا کہ لوگ کام کر رہے ہوتے تھے اپنے باغوں میں یا کھیتوں میں، تو جب جمعے کے اذان ہوتے تو ایسے ہی آ جاتے، تو جو ہے وہ مٹی، گرد و غبار، پسینہ مسجد میں اکٹھے ہوتے تو وہ اس سے بدبو عجیب قسم کی سب کی پھیل گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک تو آپ نے غسل کا حکم دے دیا کہ سب لوگ جو جمعے کے دن غسل کریں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کے پاس ممکن ہو تو وہ اپنا ایک سوٹ جو ہے وہ جمعے کے لیے رکھ لے، اس کو اپنے یعنی جو عام کام کا کپڑے ہیں اس کو اتارے، یعنی غسل کرے جو دوسرے حدیث میں آتا ہے،
اور پھر وہ جو صاف ستھرا لباس ہے وہ پہن کے مسجد میں آ جائے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام دنوں میں ایک بندے کو دیکھا تو اس کے کپڑے میلے کچیلے گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اما کان یجد ھذا ما یغسل اما کان ھذا یجد ماء یغسل به ثوبہ، اس کو پانی نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ہی کم از کم دھو لے۔ ایک بندے کو اسی طرح دیکھا میلے کچالے گندے مندے کپڑے، تو آپ نے فرمایا تیرے پاس مال دولت پیسہ کا تو سب کچھ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، کہ اگر اللہ نے مال دولت پیسہ دیا ہے تو بندہ صاف ستھرا لباس ہی پہن لے، اچھا لباس پہن لے، غسل کر لے، صاف ستھرا ہو، خوشبو لگائے، اور اگر اللہ کی نعمت نظر نہیں آنی اس کو الماریوں میں چھپا کے رکھنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں یہ کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ادھر دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، یہ اس لیے جب تک زندگی ہے اس کو اچھا لباس پہنے، بندہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوکل اسقیہ، رات سونے سے پہلے اپنے برتن ڈانپ دیا کرو، وخمروا طعامکم، کو کھانا ہے تو اس کو بھی ڈانپ کے سویا کرو، وغلقوا ابواب، اور اسی طرح جو کھانے یا پینے کے جتنے بھی برتن ہیں ان سارے برتنوں کو ڈانپ دینا چاہیے، اگر کھلے ہیں برتن تو ان کو دھونے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رات سونے سے پہلے جتنے برتن ہیں وہ سارے ڈانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کا جو چیزیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بدبو والی چیز جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے جس کے کھانے سے اسمیل آئے، اور خاص طور پر حقہ اور سگریٹ یہ تو ہے ہی بدبو والی چیزیں، اور اگر کوئی ایسی چیز بندہ کھاتا ہے مثلاً کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے پاس کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو پیاز ملتا اس سے روٹی کھا لی، لہسن ملا اس سے کھا لی، ایک اور سی قرات ایک اور سبزی تھی تو اسمیل آتی تھی منہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ چیز کھا لی ہے نا وہ اب ہماری مسجد میں نہ آئے، تو یہ نہیں کہ اس کو رخصت ہے، یہ غصہ ہے کہ ہمارے قریب نہ آئے وہ۔ من اکل الثوم، ایک لہسن کے بارے میں، ایک پیاز کے بارے میں، اور قرات ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، مطلب یہ کچا اگر کوئی کھاتا ہے اور بدبو آتی تو اس سے دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے بھی بدبو آتی ہے، پسینے کی بدبو ہے تو اس کو بھی چاہیے اس کو بھی صفائی کرے، منہ کے سے کہ حقے کی ہے یا سگریٹ کی ہے، اگر نہیں چھوڑتے تو اول تو چھوڑ دینا چاہیے، اگر نہیں چھوڑ رہا تو اس کو کم از کم اس کی صفائی ستھرائی اس طرح کر کے آئے کہ مسجد میں آئے تو اس سے کسی قسم کی بدبو اس سے نہیں آنی چاہیے۔ صرف ذاتی صفائی نہیں بلکہ جہاں ہم رہتے ہیں اپنے گھر جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان تنظف الافنیہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے صحن جو ہے ان کو پاکیزہ صاف ستھرے رکھو، اور یہودی جو تھے وہ اپنے صحن گندے رکھتے تھے، وہ یہ اپنا مذہب ان کو بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ اپنے صحن جو ہے وہ ان کی صفائی نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شام کے وقت صفائی نہ کریں، جھاڑو پھیریں گے تو گھر میں جھاڑو پھر جاتا ہے، یعنی کہ یہ گندگی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کرنے پہ تم پر کو سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو صفائی کو پسند کرتا ہے، صبح شام دوپہر جب بھی دیکھے کوئی گندگی ہے اپنے صحن اپنے گھر ان کو صاف ستھرا رکھے، اور خاص طور پر جو مسجد ہوتی ہے تو یہ مسجد چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اس سے خصوصی توجہ مسجد کی طرف دلاتے ہیں کہ مسجد میں آئیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کے اہتمام کریں۔ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں کنگھی نکالتے اپنے بال جو ہیں ان کو کنگھی کرنا شروع کر دیتے تو وہ بال کہاں پہ گرتے ہیں؟ صفوں میں، اور اپنے لباس پر کوئی بال دیکھا تو اس کو اتار دیتے ہیں، اس کو اتارنا نہیں چاہیے، اس کو پکڑ کے اپنی جیب میں ڈالیں، بلکہ اگر صف میں بھی کوئی چیز ہے، کوئی آپ کے سامنے کوئی چیز ہے اس کو اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں، یعنی مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے۔ اور یہ مسجد کی صفائی میں مسجد کے واش روم بھی شامل ہے کہ مسجد کے واش روم استعمال کریں تو اس کو اچھے انداز سے استعمال کریں، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ جوتے اتاریں تو یہ نہیں کہ ایک جوتا ادھر ہے کہ ادھر ہے، صاف ستھرے اکٹھے کر کے اس کو رکھیں، اور جہاں سے بھی جائیں آپ اپنی اچھی نشانی چھوڑ کے جائیں، بری نشانی چھوڑ کے نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں، وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيِّبْ، اور دوسرا یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور تیسرا کہ اس کو خوشبودار بنایا جائے۔ مسجد کو خوشبودار بنانا جو ہے
یہ بھی سنت ہے کہ مسجد سے خوشبو آنی چاہیے، خوشبو ایسی آنی چاہیے کہ جو لوگوں کو اچھی لگے۔ بعض خوشبو ہوتی ہے بنا خوشبو دیتے ہیں لیکن لوگوں کو وہ تکلیف ہی دیتی ہے، ایسی خوشبو نہیں چاہیے، بلکہ خوشبو جو اچھی خوشبو ہو وہ مسجد میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدبو کو جہاں ناپسند کرتے تھے وہاں خوشبو کو بڑا پسند کرتے تھے، بلکہ آپ کو اتنی خوشبو پسند تھی، اللہ کو بھی خوشبو پسند ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ہی جو ہے وہ خوشبو والا بنا دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی خوبصورت خوشبو دنیا میں نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور آپ کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ وہ آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں شامل فرما رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ فرماتی ہے کہ ہم اس کو خوشبو میں شامل کر دیتے ہماری خوشبو کی خوشبو ہی بڑھ جاتی ہے، خوشبو ہی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کو اتنی خوشبو پسند ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو مجسم خوشبو ہی بنا دیا۔ اپنے پیغمبر سے نبی علیہ السلام سے خوشبو آیا کرتے تھی، اور اس طرح بعض سلف سے ثابت ہے کہ وہ جس طرح خوشبو کا اہتمام کرتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوشبو لگاتے تھے۔ پوچھا کسی سے کہ یہ کیوں آپ ہاتھ کو خوشبو لگاتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو لباس کو لگائی جاتی ہے یا داڑھی کو لگائی جاتی ہے، ہاتھوں کو۔ فرماتے اس لیے کہ لوگ مجھ سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں کو بھی خوشبو لگے، یعنی ان کو جو آپ سے خوشبو، آپ نے خوشبو والے کو اتنا پسند کیا، اچھی مجلس کو خوشبو سے والے سے، اچھی مجلس کو خوشبو والے کی مجلس سے آپ نے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام جن کا ذکر ہوا اور نہیں بھی ہوا، خوشبو، صفائی ستھرائی، اچھا لباس، اچھا جو ہے وہ صاف ستھرا، مہنگا نہیں ہم کہہ رہے، صاف ستھرا لباس ہو، اور انسان جتنی خوشبو کا اہتمام کر سکتا ہو، خاص طور پر جب لوگوں سے ملنا ہو، جمعہ کے دن آنا ہو، عید کا دن ہو، ملنے کا کوئی وقت ہو، تو ان چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔